ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں عمران خان کو ہتھکڑیاں لگی ہیں اور وہ عدالت میں کھڑے ہیں۔ اس تصویر کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تکلیف دہ لائن ہے، اور وہ الفاظ ہیں بشریٰ بی بی کے۔ بشریٰ بی بی اپنی فیملی کو کہتی ہیں کہ میری امی کو کہنا انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس لائن کے پیچھے کیا ایک حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کشمیر کو لے کے کہ کشمیر کو لے کے ایک پراپیگنڈا کیا گیا۔ کشمیر میں فوڈ سپلائی مکمل طور پہ بند ہے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ بنائی، اس رپورٹ کو لے کے کافی جو ہے تنقید کی گئی۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ جو خبریں ہیں وہ تمام خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں اس تصویر کے حوالے سے۔ یہ تصویر سوشل میڈیا پہ میں ابھی دیکھ رہا تھا، فیس بک پہ، ایکس پہ، ٹک ٹاک پہ، کہ یہ تصویر کافی وائرل ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی یہ ریسنٹ تصویر ہے۔ جب عمران خان کو قید کیا گیا، جب اٹک جیل میں لے کر جایا گیا، تو جب اٹک جیل سے تقریباً 3 ٹوٹل تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ایک کورٹ میں، ایک اڈیالہ جیل میں، اور ایک جو ہے وہ کوئی اور تصویر ہے۔ اب ٹوٹل 3 تصویریں جو ہیں وہ عمران خان کی سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں عمران خان کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، اس کے علاوہ کہیں عمران خان کی تصویر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ یہاں ایران کے صدر آ جاتے ہیں، یہاں امریکہ کے نائب صدر آ جاتے ہیں، ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، لیکن جب عمران خان کی باری آتی ہے تو کیا ہے، سیکیورٹی مسائل ہیں۔ مطلب لعنت ایسی سیکیورٹی پہ جو ایک قیدی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی، جسے عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان کی دفعہ جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹے بیانات دیے جاتے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اس وجہ سے عمران خان کو عدالت میں نہیں لے کر آ سکتے۔ اور جو گزشتہ 3 سال آلموسٹ ہونے والے ہیں، تقریباً 3 تصاویر آئی ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی عمران خان کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے یہی بات حوصلہ ہوتی ہے، اگر کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آ جائے، کوئی تصویر سامنے آ جائے، اور اگر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ابھی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کے بعد اگر کوئی بیان بھی سامنے آتا ہے وہ بھی ٹرینڈ ہوگا، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا ہے عمران خان کی زبان سے کچھ سنا نہیں۔ عمران خان کے الفاظ کیا ہیں، کہتے کیا ہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ تو اب یہ جو تصویر ہے یہ عدالت کی ہے، اور یہ ایسا شو کیا گیا کہ یہ اڈیالہ جیل کا کمرہ عدالت ہے جہاں عمران خان کو ہتھکڑی لگا کے پیش کیا گیا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب اڈیالہ میں بھی گیا تھا، میں بھی کمرہ عدالت میں گیا تھا، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لائٹ بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی، پسینے سے گلی تھی، لیکن کوئی ہتھکڑی نہیں لگی ہوئی تھی، ہتھکڑی نہیں لگی تھی، وہ بالکل آئے ہوئے تھے اور اس طرح فیملی سے مل رہے تھے۔ اور اڈیالہ کے رپورٹر یا باقی فیملی سے بھی ہم نے یہ پوچھا، یہ کنفرم کیا کہ کبھی بھی عمران خان کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح کی جو تصویر ہے یہ تو ایک جعلی تصویر ہے، مطلب AI کہہ سکتے ہیں، فیک تصویر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس حکومت سے، اس نظام سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو سابق وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ سکتے ہیں، جو سابق وزیر اعظم کو قید تنہائی میں رکھ سکتے ہیں، جو سابق وزیر اعظم کو شدید گرمی میں رکھ سکتے ہیں، وہ ہتھکڑی بھی لگا سکتے ہیں۔ مطلب ان کے لیے ہتھکڑی کیا ہے؟ اس سے آپ ہتھکڑی لگا کے عدالت میں پیش کر لو، وہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے وہ بہت بڑا ٹارچر ہے۔ تو آپ اس پہ آواز اٹھائیں کہ جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، دیکھیں انسان اکیلا وہ بہت بڑا ٹارچر ہے۔ ایک تو یہ تصویر جو ہے یہ فیک ہے۔ پاکستانی قوم کی یہ چاہت ہے کہ عمران خان کی کوئی تصویر سامنے آئے، وہ عمران خان کو دیکھ سکیں، اور وہ یقین کریں کہ کہیں بھی جائیں یہی سوال ہوتا ہے، عمران خان کب باہر آئیں گے؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب دوسرا میں بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ 3 دن پہلے یہ الفاظ میں نے سنے، 3 دن یقین کریں کہ میں الفاظ کو جوڑتا رہا، میں سوچتا رہا کہ میں اس پہ کیا الفاظ لکھوں، میں اس پہ کیا الفاظ بولوں۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ میری امی کو کہنا انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ یہ بشریٰ بی بی اپنی فیملی کو کہہ رہی ہیں کہ میری امی کو کہنا کہ انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ کنہوں نے؟ یہ جو نظام ہے، یہ جو اڈیالہ جیل میں جو مریم نامی ایک خاتون ہے، اس کے علاوہ جتنے یہ لوگ ہیں، یہ جو پورا نظام ہے، انہوں نے ایک خاتون پہ بہت ظلم کیا ہے، اور اس خاتون کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہے۔
اس خاتون کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے. اس خاتون کا قصور صرف یہ ہے، بشرا عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے خاوند کی کمزوری نہیں بنوں گی. صرف بشرا بی بی کا، بشرا عمران خان کا یہی قصور ہے. اور اب بشرا بی بی کی اگر میں بات کروں تو یہ، اور اگر ان الفاظ کی بات کروں، یہ الفاظ کتنے تکلیف دہ ہے. آرمی چیف سے لے کے مریم نواز تک، مریم نواز سے لے کے ایک ڈی سی تک، اور ایک ڈی سی سے لے کے نیچے کونسلر لیول تک ایک بندہ، آپ سب کو اٹھا کے ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، سارے یہ کہتے ہیں کہ خواتین کی عزت ہماری ریڈ لائن ہے. او بھائی، یہ خاتون نہیں ہے، یہ کسی کی ماں نہیں ہے، یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی کی بہن نہیں ہے. ان کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. عزت صرف کچھ محسوس خواتین کی ہے. کیا مریم کی، مریم اورنگزیب کی، عظمیٰ بہاری کی، آصفہ کی، کیا انہی کی عزت ہے؟ کیا علیمہ خان کی، عظمیٰ خان کی، نورین حرم نیازی کی، کیا بشرا بی بی کی، کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی، کیا صنم جوید کی، کیا فلک جوید کی، کیا عالیہ حمزہ کی، کیا ان خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے؟ ان کو آپ نے جیل کی کوٹریوں میں قید کیا ہے، ان کو آپ نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. اور عمران خان کی بہنیں دھوپ میں آ کے باہر بیٹھی رہتی ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کا مطالبہ لے کر. ان کی کوئی عزت نہیں ہے. عزت صرف ان خواتین کی ہے. عزت صرف یہ نون لیگ میں بیٹھی ان خواتین کی ہے، یہ جو باجیوں کی عزت ہے. مطلب یہ جو آنٹیاں جو آ کے محض تماشے کرتی ہیں، ان کی عزت ہے. یہاں کوئی عزت نہیں ہے. سو مہربانی کر کے آپ اس کو کوئی 2-3 دستور میں نہ لے کر جائیں، ٹھیک ہے. آپ اگر عزت کے پیمانے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے دوسروں کے لیے کچھ رکھے ہیں، ہمارے لیے کچھ رکھے ہیں، اس طرح نہ کریں، یہ زیادتیاں نہ کریں. سو یہ صورتحال ہے جی. اور یہ میں صرف یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں آرمی چیف سے لے کے نیچے تک سب کی بات کر رہا ہوں. سب نے یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں نا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب کی سٹیٹمنٹس ہیں. تو کہیں اب یہ بشرا بی بی کا قصور کیا ہے؟ کیوں قید تنہائی میں رکھا ہے؟ چلیں جی، عمران خان کے لیے تو سیکورٹی ایشو ہے. تو بشرا بی بی کی جب کیس کی سنوائی ہوتی تھی، انہیں تو عدالت میں پیش کیا جائے نا، انہیں تو لایا جائے عدالت میں، ان کا کیس یہاں سنا جائے. لیکن نہیں. سو یہ صورتحال ہے جی. باقی میں بات کرتا ہوں کشمیر کے حوالے سے. کشمیر کو آلموسٹ 18-20 دن ہو گئے ہیں، 20 دن ہو چکے ہیں. کشمیر مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہے، مکمل طور پر بند ہے. حالانکہ انتظامیہ، پولیس یقین دہانی کرواتی ہے آپ دکانیں کھولیں، آپ دکانیں کھولیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی آپ کی دکان نہیں توڑے گا. حالانکہ کشمیریوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم دعویٰ بول دیں گے. لیکن وہ دکان والے یہ جانتے کہ اگر آپ نے دکان کھول لی تو پھر اس کا بائیکاٹ ہو جانا ہے، پھر کسی نے اس دکان سے کوئی چیز نہیں لینی. تو پورے کشمیر میں مکمل طور پہ ہڑتال ہے، مکمل طور پہ کشمیر بند ہے، انٹرنیٹ سروس معطل ہے، کشمیر میں فوڈ سپلائی بند ہے. اب بی بی سی نے اس پہ ایک رپورٹ بنائی جس میں انہوں نے دکھایا کس طرح جو ٹرک ہیں انہیں روکا گیا ہے، کس طرح کشمیر میں فوڈ سپلائی بند ہے. کشمیر میں ٹماٹر نہیں جا رہا، آلو نہیں جا رہا، پیاز نہیں جا رہا، مکمل طور پہ یہ چیزیں بند ہیں. تو اس پہ یہاں بیٹھی حکومت نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ فیک ہے. اور پھر ویڈیو سامنے آتی ہیں، وہ وہاں ٹرک ڈرائیور سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں پنجاب پولیس نے، رینجرز نے. کیوں نہیں جانے دے رہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آگے نہیں جانے دینا. تو اس ویڈیو کی جو ہے، اس ویڈیو نے حقیقت بھی یہاں کر دی. اور یہ بات جانتے ہیں. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ سچ جانتے ہوئے خاموش رہنا. ابھی کربلا کو اگر ہم دیکھیں، مطلب اگر ہم محرم کے دن ہے نا کربلا کے واقعے کے اوپر ہیں، تو کیا ہے وہاں کتنے کردار ہیں؟ وہاں صرف 3 کردار ہیں. کردار کی میں بات کر رہا ہوں. ایک تو ہے حق کے رستے پہ چلنے والوں، حضرت امام حسین، ان کی اہل بیت. ایک تو ہے حق کے رستے پہ چلنے والے. دوسرے کون سے ہیں؟ دوسرے ہیں ظلم کرنے والے، ٹھیک ہے، یزید، اس کے پیروکار. تیسرے کون سے ہیں؟ کوفی، خاموش رہنے والے، ظلم دیکھتے ہوئے خاموش رہنے والے. تیسرا کردار وہ ہے، ٹھیک ہے. حق پہ چلنے والے کون ہیں؟ حق پر کون ہے؟ امام حسین. ظلم کرنے والے وہ ہیں، اور کوفہ والے بھی ہیں وہاں جو ظلم دیکھتے ہوئے خاموش تھے. تو مہربانی کر کے ظلم دیکھتے ہوئے خاموش نہ رہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ظلم دیکھتے ہوئے، ظلم جانتے ہوئے خاموش رہیں گے تو آپ بھی ان ظالموں کی نشست میں ہیں، آپ حق والوں کی نشست میں نہیں ہیں. یہ بات سمجھ لیں. تو بھائی اگر آپ کو ایک چیز کی حقیقت پتہ ہے تو اس پہ بولیں. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جان اللہ کو دینی ہے. سو یہ صورتحال ہے جی. باقی 24 گھنٹے میں 4 زلزلے آئے ہیں پاکستان میں. اور پھر یہ جو زلزلے ہیں اس حوالے سے
ہم اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہی مہربان ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو رحم کر پاکستان پہ، ان پاکستانیوں پہ، اس میں بسنے والے لوگوں پہ، اور جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود کر۔ مطلب باقی ہم کہتے ہیں کہ بہت سے مظلوم لوگ ہیں، ظالموں کو نیست و نابود ہونا چاہیے۔ تو یہ زلزلے ہیں اور یہ اس کی جو شدت ہے وہ بتائی جا رہی ہے 5.9۔ اب یہ تو ہو گیا واقعہ۔ اب ایک اور جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ الطاف حسین نامی ایک شخص ہے، لاہور سے، مقدمہ 1280/23 میں نامزد تھے، اور آج تقریباً سوا سال یہ 9 مئی کے مقدمے میں لاہور کوٹ لکھپت جیل میں قید رہے، اور آج جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک ہونے سے۔ دیکھیں یہ صرف ایک الطاف کی کہانی نہیں ہے، یہ مجاہد شاہ کی بھی یہی کہانی ہے، محمد لطیف کی بھی یہی کہانی ہے، قاسم کھوکر کی بھی یہی کہانی ہے، وہ کمالیہ والے جٹ کی اس کی بھی یہی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں جن کی جیلوں میں اور جیلوں سے باہر آ کے جن کی ڈیتھ ہوئی۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پانی صاف نہیں دیا جاتا، وہاں ادویات ٹھیک نہیں دی جاتی، وہاں کھانا ٹھیک نہیں دیا جاتا، تو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ وہ بیچارے بیماریوں سے لڑتے کوشش کرتے ہیں، لیکن موت بھلا لیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنے لوگ ہیں ان کی قاتل ہے یہ حکومت۔ مطلب یہ ان کی ڈیتھ تو ہوئی ہے، لیکن ان کی قاتل کون ہے؟ یہ حکومت ہے۔ اب وہ قاسم کھوکر لاہور میں جیل میں ڈیتھ ہو گئی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلا کے انکوائری ہوئی، تفتیش ہوئی، کس طرح ہوئی، کیوں ہوئی۔ ایک جوان ماں باپ کا جوان 35 سالہ نوجوان، 6 فٹ اس کی قد تھا، وہ کمالیہ والے کے نوجوان کے 6 فٹ 2 انچ قد تھا اس کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ کیا انکوائری ہوئی؟ نہیں ہوئی، بلکہ ان کو چھوڑ دیا، کر لو ظلم، جتنا کر سکتے ہو کر لو، مارو پیٹو، ٹھیک ہے، ان کو زہر دے دو۔ یہ صورتحال ہے جی، اور یقین کریں کہ افسوس ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو آج لوگ باہر بیٹھے ہیں یہ احتساب کریں، کل کو وقت آئے تو احتساب ہو۔ اور یہ پھر آ کے ہم کہیں دیکھتے ہیں بالوں والے، بڑے بڑے بالوں والے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ صلح ہونی چاہیے، مطلب ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ بھائی آپ نے ظلم کیا، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، ظالم کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ صورتحال ہے جی۔ باقی ایک اور واقعہ ہے، وہ ہے کوئٹہ کا۔ یہ ایک ریسٹورنٹ ہے کوئٹہ میں بڑا فیمس، کابل جان، یہاں کے جو آنر ہے ہاشم نورزئی، انہیں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ اور یہ جو کابل جان جو ریسٹورنٹ بنایا گیا ہاشم کی طرف سے، انہوں نے کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کر آئے اور ایک شاندار عالیشان ریسٹورنٹ بنایا۔ اب وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتے ہیں، پاکستان میں تحفظ ہی نہیں ہے، پاکستان میں تحفظ یہ نہیں جاتا۔ اور یہ صرف یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی یہ مطلب کنفرم ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، جو بھی مالدار بندہ ہے اسے طالبان بتا لیتے ہیں، پرچی بھیجتے ہیں بتے کی، نہ دیا جائے مار دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور یہ آج تک چلتی آ رہی ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی، یہ تمام جو ہے یہ ایک SHO کی مار ہے، تو ان کو کون نہیں روکتا؟ کیوں نہیں پوچھتے ان کو؟ تو اب کون پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ یہاں جو لے کر آتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، یہاں جو آتا ہے کاروبار کرنے اس پہ ٹیکس، مطلب اس پہ ٹیکس تو دینا ہوتا ہے، لیکن اس پہ اس طرح کے ٹیکس ڈالے جاتے ہیں، اس پہ اس طرح کی وہ کہتے ہیں نا، اسے بلیک میل کیا جاتا ہے، کبھی کوئی ادارے والا آ جاتا ہے، کبھی کوئی محکمے والا آ جاتا ہے، فوڈ والوں کو بھی پیسے کھلاؤ، اس کو بھی پیسے کھلاؤ، لینڈ والوں کو بھی پیسے کھلاؤ، پھر بندہ کاروبار کر سکتا ہے پاکستان میں۔ یا جس کے بڑے تعلقات ہوں، جس کا کوئی وزیر داخلہ لگاؤ، وہ کوئی پمپ بنا سکتا ہے، یا جن کا کوئی بڑا کوئی پوسٹ پہ بیٹھا ہو وہ کوئی پمپ بنا سکتے ہیں ہائی وے پہ، غریب بندہ یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال ہے جی۔ باقی جو کہ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔